الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقت کم ہے، میں نے کہا کہ چند باتیں مراقبہ حفاظت خیال کے متعلق کہہ دوں۔ انسان جب اپنی خیال کی حفاظت کرتا ہے تو بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ میرا نفس کیا کہتا ہے، مجھ سے وہ کیا تقاضے کرتے ہیں، اور کون کون سی وسوسے میرے ذہن پہ لاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کو بھوک لگ گئی، اب وہ خیال کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کسی چوری کر لوں، چھپا لوں۔ خیال آ گیا کہ وہاں کسی کی بسکٹ پڑی ہوئی ہیں، تھوڑا سا اس میں جیب میں ڈال کر کے کھاؤں۔ اب اس کو خیال آیا، اب یہ خیال کبھی کبھی جاتا ہے، آدمی کو عمل پر ابھارتا ہے، پھر چپ کیسے جاتا ہے، وہ بسکٹ چھپا لیتا ہے۔ تو پہلے خیال آیا، اس کے بعد عمل آیا، پہلے وسوسہ آیا، پھر عمل کا موقع آیا۔ اگر خیال پر نگرانی ہو جائے، خیال پر نگرانی ہو جائے تو آدمی اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تصوف میں جتنے مراقبے ہیں یا ہمارے مشائخ بتاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن مجید کہتا ہے وہ اپنا حال بنایا جائے۔ قرآن مجید بتاتا بھی اس لیے ہے کہ تم اس کو حال بناؤ، اس کیفیت کو اپنا حال بناؤ۔ لعلکم تشکرون، تو شکر کا احساس کرو گے تب شکر کرو گے۔ اب آدمی کا احساس ہی نہیں ہے، شکر کیسے کرے گا؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جب آدمی کے احساس ہی نہیں ہے تو کیسے وہ کرے گا؟ تو گویا تصوف کا مطلب یہی ہے کہ جو شریعت بتاتا ہے، جو قرآن بتاتا ہے، اس کی طریقے پر چلو۔ اس کو طریقہ اس لیے کہا جاتا ہے، کس طریقے پر چلو۔ اب یہ آیات کریمہ ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بلکہ آیات کا ایک حصہ۔ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِنَفْسِهِ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے دل پر گزرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں، کیوں اس حقیقت کو سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، ہمیں کیوں بتایا کہ تم اس حقیقت کو جان لو؟ مطلب یہی ہے کہ اس حقیقت کو اپنے اندر لاؤ تاکہ تم کو احساس ہو۔ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں جتنے لوگوں کو وساوس آتے ہیں، انسان تو چھوڑ دو، ایک چونٹی بھی جا رہی ہے، اس طرف جا رہی ہے، آپ دیکھو وہاں سے آپ ہاتھ انگلی رکھیں تو واپس آ جاتی ہے۔ اس کے دل میں ایک خیال ہوتا ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی دیوار پر چونٹی چلتی ہے، چونٹی گر جاتی ہے، پھر جاتی ہے. اب ضرور اس کے دل میں ایک خیال ہے کہ وہاں تک وہ پہنچنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمام دنیا کی چونٹیوں کی، دیمک کی، کیڑوں مکوڑوں کی، انسانوں کی، حیوانوں کی، ہر ایک کی وسوسے کو جانتے ہیں. ایک گدھا ہے وہ چھوڑ دو، وہ سیدھا جاتا ہے کہ کہاں جاتا ہے؟ وہاں فصل ہے. اس کے خیال دل میں خیال ہوتا ہے کہ وہ سبز کھاؤں. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ بیک وقت ان تمام کائنات کے ہر چیز کے خیال کو، وسوسے کو جانتا ہے. تو ہمارے لیے تو دنیا بنائی ہے، ہمارے خیالات تو جانتا ہی ہے. جب انسان اس طرح سوچتا ہے، اب یہ ایک سوچ ہے، یہ آپ کا عقیدہ بھی ہے، ہمارا سب کا عقیدہ ہے، لیکن کیا یہ استحضار ہمیں ہے؟ یہ جو ہمیں استحضار ہو، یا ہمارا دہیان ہو کہ ہم پر یہ بات سوار ہو، جس طرح تم کو پیشاب کا تقاضا ہو جاتا ہے تو ہر وقت تمہارے دل پر لٹرین کے خیال سوار ہوتا ہے. یہ آپ کو مال کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے زیادہ. تو جہاں بھی کوئی آپ کو گویا جس طرح چونٹی دانوں کی تلاش میں ہوتا ہے، اس طرح تم تلاش میں ہوتے ہیں. نہ خدا اللہ کی پرواہ، نہ رسول کی پرواہ، نہ اپنے علم کی پرواہ. بس جہاں دانا ملے تو وہاں جائیں، مرغی کی طرح. تو کیا یہ ایک آیات ہے، یہ اس کو اپنی ذہن میں پختہ کرنا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ حفاظت خیال. مراقبہ کہ آدمی ہر وقت یہ خیال سوچے کہ میری وساوس کو میرا رب دیکھ رہا ہے. اب اس کے دل میں خیال آئے گا کہ فلان کو ایک طرف فلان کے خلاف ایک جھوٹ بولنا ہے تاکہ اس کو بدنام ہو جائیں گے. اب یہ جب اس کے دل میں آئے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے میرا رب اس کو میرے خیال کو جانتا ہے، تو اس کو ترک کرے گا نہیں کرے گا؟ دیکھو بچ گیا. کہاں سے بچ گیا؟ بہتان لگانے سے بچ گیا. کس چیز نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ کی خوف نے بچایا. خوف نے کیسے بچایا کہ اس کو استحضار رہا. اب ٹھیک ہے، مراقبہ کو آپ جو کہتے ہیں یہ چیز ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری ہے. آپ نے سوچا کہ میں نے وہاں بات ہو رہی مجلس میں ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میں اس شخص کی کوئی کمی سامنے آ جائے کہ میں بیان کروں. اب تمہارے اندر ایک خیال آ گیا. اب یہ خیال کے بارے میں اگر تم اس پر اپنے دل میں یہ سوچ لیں کہ میری اس خیال کو میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کو جانتا ہے، تو تمہارا خیال وہاں رک جائے گا نہیں رک جائے گا. آپ یہ سب دیکھ رہے ہو اور اس کو تمہاری آپ چھوٹا بچہ ہے، تمہارے باپ آپ سے ناراض ہوتا ہے کہ اس طرف نہ دیکھیں. تو جب آپ کو خیال آیا کہ میرے باپ مجھے دیکھ کر وہ میرے خیال کو میرے دیکھنے کو دیکھتا ہے، تو فوراً کیا کرے گا؟ یوں ہی موڑ جائے گا. یہ مراقبہ آپ کر لیں. مراقبہ
حفاظت خیال. جب بھی تمہارے دل میں وسوسے آتے ہیں، اب تمہارے وسوسے آتے ہیں، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ مشغول ہو، کبھی کس کے ساتھ مشغول ہو، کبھی کس کے ساتھ مشغول ہو، تم اپنی مشغولیت کس ساتھ رکھو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھو. خیال آئے کہ میرا خیال اللہ دیکھ رہا ہے، نماز میں کھڑے ہیں، دکان کا خیال آ گیا، کتنا کمایا کتنا نہیں کمایا، حساب کتاب شروع ہو گیا، تو تم سوچو کہ میرے خیال کو میرا رب دیکھ رہا ہے. دیکھو تمہاری نماز ٹھیک ہو جائے گی. میرے خیال کو میرا رب دیکھ رہا ہے. ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، خیال آتا ہے کہ دکان نہ رک جائے، فلان چیز نہ رک جائے، یہ ہو جائے، کہو کہ میرے خیال کو میرا رب دیکھ رہا ہے. تمہارا دیکھو ذکر ٹھیک ہو گیا. تم کہانی پر لگی ہو، وہاں 2-3 بوٹیاں ہیں، آپ کہتے کہ ایک کو ہڑپ کر لو، ایک دو زیادہ کہو، اس کا وہ خیال اس طرف ہے، تو اب آپ سمجھے کہ میرے خیال کو میرا رب دیکھ رہے ہو، تو نہیں کہو گی، عدل کرو گی. اس کو کہتے ہیں مراقبہ حفاظت خیال. اگر آپ ایک اس مراقبہ کبھی پکڑ لیں تو تمہارا تو سلوک طے ہو جائے گا. سلوک طے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں خدا بیٹھا ہے وہاں چلتے چلتے پوڑے رہو. یہ تمہاری دل کی تبدیلی کا نام ہے کہ آپ کی تبدیل، دل کا رخ اپنے رب کی طرف ہو جائے. اس لیے کثرت ذکر کی تلقین کی جاتی ہے کہ جب ذکر زیادہ کرو گے تو محبت کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گی. جب محبت ہو جائے گی تو خود بخود اللہ تعالیٰ کو یاد آئے گا. جب یاد آئے گا تمہارے دل کی سوئی کہاں لگ جائے گی؟ کانٹا اللہ تعالیٰ سے لگ جائے گا، سکون بھی حاصل ہو جائے گا. تو آج آپ ایسا کریں کہ کل تک تو کم از کم اتنا سوچیں، کل تک کہ آپ کو جو خیال آئے کہو کسی میرے خیال کو میرے رب نے دیکھ لیا. جہاں یہ خیال، یہ سوچ آپ کو نہیں آیا تو اس پر، کیونکہ آپ عادی تو ہے نہیں، پھر اس پر استغفار کرو. آپ دیکھیں گے خود بخود تمہارا رخ سیدھا ہونے لگے گا. خبر پوچھ رہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کی شاہ رگ سے گل سے زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اور ایسی محبت کہ آدمی سخت پیاسا ہو اور پانی کی طرف تڑپتا ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی سے محبت ہو. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك حب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الباء البارد. ٹھنڈا پانی کوئی کیا کرتے اس وقت جب آدمی کو پیاس لگی ہو، اس سے بھی زیادہ محبوب ہو، تو آدمی جب اس میں محبت ہو جائے گی تو تمہارا دل خود کس کو تلاش کرے گا؟ تیرے پروردگار کو تلاش کرے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم کو سب کو اپنا صحیح قوی تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمارے جتنے ساتھی آئے ہیں تمام کے نیک ارمانوں کو پورا فرمائے.